بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ لوگ کہاں پہ پہنچے تھے؟ آپ لوگ کہاں پہنچے تھے؟ جو صبح والے تھے وہ کس جگہ کے اوپر تھے؟ جو تھے تشدید، مضموم، مفتوح، مکسور، متحرک، یہ متحرک ہو گیا تھا آپ لوگوں کا، یہ اس میں کہاں پہ تھے آپ لوگ؟ صبح والے، صبح والے ساکن پہ تھے۔ ساکن وہ حرف ہے جس پہ حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے پڑھے تھے گھوڑے اور وہ فلاں، شام کو بھی پڑھ لیا تھا، صبح بھی پڑھ لیا تھا میرے خیال میں، ٹھیک ہے؟ ساکن، ساکن سے پڑھنا ہے، ساکن سے پڑھنا ہے۔ ساکن کیا ہے؟ ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو۔ چلو ساکن پڑھ لو، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ ساکن وہ ہے جس پر حرکت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ساکن، ٹھیک ہے نا؟ الحمدو کے اندر کیا آ گیا؟ الحمدو کے اندر جو ہے ساکن کیا ہوگا؟ لام کیا ہے؟ ساکن ہے، لام ساکن ہے۔ ایسے ہی میم بھی کیا ہے؟ ساکن ہے۔ الحمدو، لام بھی ساکن ہے اور میم بھی ساکن ہے، کیا کہلائے گا؟ ساکن۔ اچھا مشدد کیا ہے؟ وہ حرف جس پر تشدید ہو، مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ مشدد، ٹھیک ہے نا؟ مشدد، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے آ گیا، یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا یہ میرے خیال میں آپ لوگوں نے، مارننگ والوں نے، واقعی مجھے شک نہیں تھا نا کہ آپ لوگ پیچھے ہو، مارننگ والوں، مارننگ والے جو تھے پیچھے تھے، مارننگ والے بچے یہ یہاں سے تشدید تک ہم نے پڑھا ہوا ہے، تشدید تک پڑھا ہوا ہے۔ مارننگ والے جو ہے نا، ٹھیک ہے، اپنے پاس لکھا کرو آپ لوگ، یہ کام کرنا، میں اس معاملے میں بڑا سست ہوں۔ اچھا صبح کتنا پڑھا تھا، شام کو کتنا پڑھا تھا، یہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے۔ اچھا اچھا جی، اب دیکھو بچوں، یہ تھا ضمہ تھا، یہ فتحہ تھا، کسرہ تھا، تنوین تھی، دو زبر دو زیر پیش۔ حرکت کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش کا نام ہوتا ہے۔ سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا تشدید کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دو بار، پہلے کو سکون کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے کہ عزا، ٹھیک ہے نا؟ عزا جو ہے۔ اچھا مضموم کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف ہے جس پر پیش ہو۔ مضموم کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف ہے جس پر پیش ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضموم کہتے ہیں، وہ حرف، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو ایک یاد رکھو، ایک ہوتا ہے گھڑ سوار اور ایک ہوتا ہے گھوڑا۔ ایک ہوتا ہے گھڑ سوار اور ایک ہوتا ہے گھوڑا، گھڑ سوار اور ایک ہوتا ہے گھوڑا، ٹھیک ہے نا؟ گھڑ سوار کیا ہوتا ہے اور گھوڑا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پتا ہے نا، گھڑ سوار اور گھوڑا۔ تو گھڑ سوار یہ تھا نا، جو آئے گا یہ ضمہ، اگر وہ ہے نا، ضمہ اگر رائڈر ہے، ضمہ، ٹھیک ہے نا؟ ضمہ اگر رائڈر ہے تو اب جو وہ ہوگا، جو گھوڑا ہوگا نا، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے مضموم۔ وہ حرف جس پر پیش ہو، وہ حرف جس پر پیش ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ مضموم، ٹھیک ہے نا؟ وہ حرف جس پر پیش ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم۔ مثال کے طور پہ الحمد، یہ ضمہ ہے، یہ ضمہ ہے، یہ دال کیا کہلائے گا؟ یہ دال مضموم کہلائے گا۔ دیکھو نا یہ رائڈر اس پہ بیٹھا ہوا ہے، رائڈر جو ہے، تو یہ ضمہ اگر رائڈر ہوگا تو اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کو کہیں گے مضموم۔ دال کیا ہوگا؟ مضموم۔ یہ آ گیا جناب علی دال صاحب، یہ اس کا نام کیا ہے؟ مضموم ہے۔ یہ گھوڑا جو ہے نا، یہ کیا آ گیا؟ مضموم۔ اچھا مفتوح کیا ہوگا؟ وہ حرف ہے جس پر زبر ہو، وہ حرف ہے جس پر زبر ہو، تو یہ الف، الف کیا کہلائے گا؟ یعنی جو حمزہ ہے یہ مفتوح ہوگا۔ ہا جو ہے یہ بھی کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا۔ وہ حرف ہے جس پر کیا آ جائے؟ وہ حرف جس پر زبر ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مفتوح کہیں گے۔ مفتوح وہ حرف ہے جس پر زبر ہو۔ تو ہم یہ تھا دال، کیا تھا؟ دال، دال مضموم کہلائے گا، اور ہا کیا کہلائے گا؟ ہا کیا کہلائے گا؟ مفتوح کہلائے گا۔ سمجھ گئے ہو؟ اچھا مکسور زیر والے حرف کو کہتے ہیں۔ اگر رائڈر صاحب کیا آ جائیں؟ کسرہ آ جائے، رائڈر کیا آ جائے؟ کسرہ آ جائے، تو پھر کیا آ جائے گا؟ مکسور آ جائے گا۔ مثال کے طور پر بسمی، بسمی، اب دیکھو یہ رائڈر کا کسرہ ہے، تو اس با کو کیا کہیں گے؟ با کو کہیں گے مکسور۔ وہ حرف جس پہ کیا آ جائے؟ وہ حرف جس پر کسرہ آ جائے، تو زیر والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مکسور کہتے ہیں۔ تو مضموم کسے کہیں گے؟ پیش والے حرف کو۔ مفتوح کہیں گے زبر والے کو، اور مکسور کسے کہیں گے؟ زیر والے کو۔ میں اس کو اور کہتا ہوں، مضموم ضمہ والے حرف کو، مفتوح فتح والے حرف کو، اور مکسور کسرہ والے حرف کو مکسور کہیں گے۔ یہ کیا تھے بچوں؟ یہ اسپیسیفک نیم تھے، یاد ہے نا؟ اسپیسیفک نیم، ضمہ فتح اور ضمہ فتح کسرہ، یہ اسپیسیفک نیم تھے۔ اور میں نے کہا تھا ان دونوں کا، ان تینوں کا ایک جنرل نیم بھی ہے، اور وہ جنرل نیم کیا تھا؟ حرکت تھی۔
तो उस्ताद जी, जब अगर राइडर का नाम क्या हो सकता है, जनरल आ सकता है, तो फिर क्या आना चाहिए, राइड का भी क्या आना चाहिए, यानी जो घोड़ा घोड़ा है वो क्या होना चाहिए, उसका भी क्या होना चाहिए फिर, ठीक है ना। तो उसका भी क्या आना चाहिए उसके लिए। तो अब क्या क्या मुतहर्रिक हरकत वाले हर्फ को क्या कहेंगे, मुतहर्रिक कहेंगे, मुतहर्रिक कहेंगे। अब देखो इसमें कितने हर्फ मुतहर्रिक हैं, हमजा, हा, दाल, ये मुतहर्रिक है। हमजा, हा और दाल ये मुतहरिक हैं, ठीक है ना। अब देखना, लाम और मीम मुतहरिक नहीं है, अच्छा लाम और मीम ये सुकून आया हुआ है इनके ऊपर, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को साकिन कहेंगे, लाम भी साकिन होगा और मीम भी साकिन होगा। नहीं समझ आई, सुकून वाले तो हर्फ क्या होंगे, ठीक है ना, वो क्या आ जाएंगे, वो साकिन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, साकिन कहलाएंगे, साकिन कहलाएंगे। साकिन वो हर्फ है जिस पर हरकत ना हो, वो क्या कहलाएगा, साकिन कहलाएगा। वो हर्फ जिस पर हरकत ना हो, वो हर्फ है जिस पर हरकत ना हो, उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको कहेंगे साकिन, कहेंगे साकिन। वो हर्फ है जिस पर हरकत ना हो, उसको कहेंगे साकिन, ठीक हो गया। अच्छा, तशदीद क्या थी बच्चों, तशदीद हमने पढ़ी थी कि एक हर्फ को दो बार पढ़ना, पहले को सुकून के साथ, दूसरे को हरकत के साथ पढ़ना। जैसे कि अब्दा, अब्दा के अंदर क्या आ गया, गौद के साथ क्या आ गया, अब्दा के अंदर से ये ऐसे था ना, एक हर्फ को साकिन करके पढ़ना और एक हर्फ को इस तरह मुतहरिक, तो इसको जब हमने मिला लिया तो ये गौद क्या आ जाएगा, गौद जो है ये आ जाएगा जनाबी अली, गौद क्या आ जाएगा, मुशद्दद कहलाएगा। गौद क्या कहलाएगा, मुशद्दद कहलाएगा, ठीक है ना। गौद क्या कहलाएगा, मुशद्दद कहलाएगा। ये तो तशदीद है, शद, लेकिन ये हर्फ क्या कहलाएगा, मुशद्दद, मुशद्दद। तो मजमूम, मफ्तू, मकसूर, मुतहरिक शब्द के शुरू में मीम 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 जब आ गया ना, मीम जब आ गया, तो अब ये क्या होता जा रहा है, ये अब उन घोड़ों के नाम है, ये उन घोड़ों के नाम है, उन हरफों के नाम है जिनके ऊपर क्या आती हैं, हरकतें आ रही होती हैं, ठीक है ना। सिर्फ साकिन के अंदर मीम शुम नहीं आया, बाकी जो है, तो ये आ गया मुशद्दद, वो हरफ है जिस पर तशदीद हो। कुछ समझ भी आई कि जो आ रही थी वो भी निकल गई, कुछ समझ में आई है कि नहीं समझ में आई, कुछ समझ में आई है कि नहीं समझ में आई, ठीक हो गया। अच्छा जनाबी अली, आगे चलो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं, ये इसमें से आ गया, ठीक है ना। तो अब इनका आगे क्या करना है हमने, ठीक है ना। उनको बता दें जी, ये जो है ना, जिनको आवाज नहीं आ रही, इनके दोनों के माइक नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्लास में एंटर कैसे होना है। दो नीचे जो है ना, बिल्कुल एंड के ऊपर, दो नीचे पार्टिसिपेंट्स के अंदर नीचे एंड के ऊपर ये भेजें, उसके अंदर जरा, एक मिनट, एक एक वो भेजें जरा मुझे, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो मद दा, मद दा, दो दफा पढ़ा तशदीद कहने से। अब ये क्या है, ये दो दफा पढ़ना, दो दफा पढ़ना ये क्या कहलाता है, तशदीद कहलाता है, तशदीद कहलाता है। लेकिन इसका नाम क्या है, इसको शद कहते हैं। इस जनाब का नाम क्या है, इसका नाम क्या होता है, शद, इसका नाम क्या है, शद। और इस जनाब का नाम क्या है, मुशद्दद, इस जनाब का नाम क्या है, मुशद्दद। ये कलकला भी कर रहा हूँ ना, मुशद्दद, ठीक है ना, तो मुशद्दद, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसका नाम क्या आ गया, मुशद्दद, ठीक हो गया। इसको मुशद्दद कहेंगे। समझ आ गई है बात की, चलूं आगे, बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सबक चलने दें थोड़ा सा आगे। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं, हरूफ इल्लत क्या होते हैं, हरफ इल्लत तीन होते हैं, हरूफ इल्लत क्या होते हैं, तीन होते हैं। अंग्रेजी में आपने पढ़े थे वॉवल्स, याद है, A E I O U, A E I O U, ये बड़े क्या करते थे, ये बड़े ही अजीब किस्म की हरकतें करते हैं। A E I O U जो है ना, मतलब क्या है कि ये वो होते हैं, ये मुख्तलिफ होते हैं बाकी से, दूसरे क्या कहलाते हैं, जो बाकी उसमें से रह जाते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ सेमी वॉवल्स भी होते हैं, सेमी वॉवल्स, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स वगैरह ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। लेकिन हम आमतौर पे क्या करते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना, ऐसे ही था ना कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे भी ना, अरबी के अंदर भी ना तीन हरफ हैं, बड़े बीमार हैं बेचारे, हरफ इल्लत तीन है, वाव अलिफ या, मजमुआ इनका क्या है, वाय है। हरफ इल्लत कितने हैं, तीन है, मजमुआ क्या है, वाव अलिफ या, मजमुआ इनका क्या है, वाय है, वाय,
حروف علت یہ تین بیماریاں ہیں. تین کیا ہیں؟ بیمار ہیں، بیمار. تین بیمار حرف ہیں وہ. اچھا اب بیمار ہیں تو بیماری کو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ دور کرتے ہیں نا، اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے؟ ان واؤ، واؤ اور یا کو ہم بہت زیادہ کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگی واؤ اور یا کے ساتھ. اچھا وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. الف کو پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، الف کو پڑھنا آسان ہوتا ہے. تو لیکن ہوتے حرف علت کتنے ہیں؟ تین ہوتے ہیں، واؤ، الف اور یا. مجموع ان کا کیا ہے؟ وائے، وائے، وائے. ٹھیک ہے نا، وائے. واو واو. جیسے ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے نا. تو عرب جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وائے 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 وائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ حروف علت ہیں، واو، الف اور یا. یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا عرب جب بیمار ہوگا تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا وائے وائے وائے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ہائے 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 کرتے ہیں تو وہ وائے وائے وائے. تو یہ بیماری کے الفاظ ہیں، واو، الف اور یا. یہ تو آپ کہیں گے اس میں سے لفظ بھی کیا ہوتے ہیں؟ بیمار ہوتے ہیں. لفظ بھی بیمار ہوتے ہیں. تو ان بیماریوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں تبدیلی کریں گے. اس میں کیا کریں گے؟ اس کی تبدیلی کر کے اس کو تبدیل کر دیں گے، تو اس کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو تین حروف علت کہلاتے ہیں، واو، الف اور یا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا ان کے ساتھ بڑا پالا پڑنا ہے آپ کا پورے سال، کیا ساری زندگی بہت پالا پڑنا ہے آپ کا. حروف علت، واو، الف اور یا، یہ حروف علت کہتے ہیں. اچھا اب آ کہتے ہیں سیگا. سیگا کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں. سیگا کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں. اسم نام کو کہتے ہیں. اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں. اور فعل کام کو کہتے ہیں. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو. تو سیگا کیا ہوتا ہے؟ لفظ. آپ کو میں نے پہلے دن کہا تھا، یاد ہے نا؟ اس میں سے کیا اگین کیا بتا دوں؟ ٹھیک ہے نا. حروف علت تین ہے، واو، الف اور یا. واو، الف اور یا. یہ جس لفظ میں آتے ہیں نا وہ بیچارہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ بیچارہ بیمار پڑ جاتا ہے. اچھا وہ لفظ بیچارہ بیمار پڑ جاتا ہے جس حرف کے اندر یہ واو، الف اور یا آ جائیں. اس لیے اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کا علاج کرنا پڑتا ہے. ان کا علاج کرنا پڑتا ہے اس لفظ کا. وہ لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے. اس لیے یہ حروف علت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے. تو حروف علت ہے یہ حروف علت. سیگا لفظ کو کہتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں، اور فعل کام کو کہتے ہیں. سیگا لفظ ہو گیا، ورڈ، جیسے آپ ورڈ تھا. اسم وہی ناؤن جو کہتے تھے، ناؤن. اور فعل آپ کا ورب ہوتا تھا انگریزی کے اندر، یاد ہے نا؟ فعل کیا ہوتا تھا؟ ورب ہوتا تھا. فعل کو کام کو کہتے ہیں. علاج کیسے ہوگا؟ علاج کریں گے نا. یہ تو ہم آپ جب صرفی بنیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ لفظوں کے ڈاکٹر بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کیا بن جائیں گے؟ صرفی بن کے. صرفی بن کے آپ کیا کریں گے؟ لفظوں کے ڈاکٹر بنیں گے. لفظوں کے ڈاکٹر. لفظوں میں آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کیا کریں گے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے نا، قالا. قالا، قالا جو آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. قالا، اس نے کہا. قالا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا، اس آدمی نے کہا. قالا. ٹھیک ہے نا. سیگا. ٹھیک ہے نا. قالا. تو سیگا لفظ کو کہتے ہیں. بس سیگا بس لفظ کو. ابھی آپ نے لفظ ہے، آپ نے حرف شرف نہیں بولنا، اسم فعل حرف نہیں بولنا. آپ نے صرف لفظ کہنا ہے. آپ کہیں گے استاد جی یہ کیوں آپ بول رہے ہیں؟ بتاؤں گا نا. سیگا ورڈ ہے بس، بیسیکلی دس از ورڈ. وہ ورڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور حرف بھی ہو سکتا ہے. سیگا جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. قالا. تو قالا کا آپ نے قرآن میں بہت زیادہ استعمال کیا نا، قالا. لیکن اصل میں پتہ کیا تھا؟ یہ اصل میں قوالا تھا. اصل میں یہ قوالا ہے، قوالا تھا. تو ہم نے کہا یار یہ تو بیماری آ گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، واؤ آ گیا ہے، اس کو کیا کرو؟ اس میں تبدیلی کرو. تو ہم نے کہا کم بیماری کی طرف چلے جاؤ. کم بیماری کیا تھی؟ الف کم تھا، اس کی طرف چلے گئے ہیں. یہ کہتا ہے میں جاؤں گا صحیح، لیکن میں ایسے نہیں ہے کہ تم جدھر مجھے بالکل ہی میری چھٹی کروا دو. کبھی کبھی چھٹی ہوتی بھی ہے، لیکن میں ایسے نہیں ہوں گا. میں تھوڑا سا میرا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ کم ہو سکتا ہے. اثر میرا کم ہو سکتا ہے. تو یہ الف میں تبدیل ہو گیا. اس نے کہا چلو جی. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کی بیماری کے اندر اس کا علاج کیا آپ نے. سمجھ گئے ہو؟ تو یہ قوالا آ گیا. یہ علت تھی، اس میں بیماری تھی. یہ قوالا پڑھنا مشکل کام ہے. قوالا، قوالا. تو دیکھو قوالا پڑھنا کیا ہے؟ سیدھا آسان ہے. قوالا، قوالا. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے ہم نے کر لیا، اس کو تبدیل کر دیا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور سمجھے ہو؟ اچھا زمانہ وقت کا نام ہے. زمانہ کس کا نام ہے؟ زمانہ وقت کا نام ہے، وقت کا. ٹھیک ہے نا. ٹائم. ٹھیک ہے نا. تو زمانہ کس کا نام ہے؟ وقت کا نام ہے. وقت کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ کہتے ہیں. زمانہ. اور وقت کتنے ہوتے ہیں؟ تین ہیں. وقت کتنے ہیں؟ تین ہیں. ماضی، گزرا ہوا، حال موجود ہوتا ہے، اور مستقبل آنے والا. مستقبل.
आने वाला, माजी गुजरा हुआ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, हाल क्या आ जाएगा, हाँ अब मुस्तकबिल क्या आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल। लेकिन अरबी के अंदर ना आपको दो से वास्ता पड़ेगा, अरबी में आपको दो से वास्ता पड़ेगा, किस किस से पड़ेगा, हाँ माजी से और मुजारे। मुजारे क्या होगा बच्चों, वो दोनों चीजों को अपने अंदर समेट लेगा, हाल को भी और इस्तिकबाल को भी, मुजारे अरबी में ये काम होगा, ठीक है ना। मुजारे जो होगा वो हाल और इस्तिकबाल दोनों को समेट लेगा, लेकिन माजी गुजरा हुआ होता है, हाल मौजूद होता है, और मुस्तकबिल आने वाला। इस मुस्तकबिल को मुस्तकबल भी पढ़ सकते हो, अच्छा मुस्तकबिल पढ़ना भी दुरुस्त है और मुस्तकबल पढ़ना भी जायज है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग आमतौर पर मुस्तकबल पढ़ोगे तो लोग हंसेंगे, कहेंगे "ओए, मुस्तकबल क्यों पढ़ रहे हैं, मुस्तकबल"। हालांकि बाज उलमा का कहना यह है कि मुस्तकबिल की बजाय मुस्तकबल पढ़ना इसको ज्यादा बेहतर लफ्ज है, मुस्तकबल, ठीक है ना। मुस्तकबिलुन की बजाय मुस्तकबलुन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे मुस्तकबलुन। तो मुस्तकबिल की बजाय मुस्तकबल, तो माजी गुजरा हुआ, हाल मौजूद, और मुस्तकबल या मुस्तकबिल, क्या ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया। तो मुस्तकबल जिसका इस्तिकबाल किया गया, मुस्तकबल जिसका इस्तिकबाल किया गया, मुस्तकबल, मुस्तकबिल, ठीक है ना। तो आगे इस्तिकबाल करने वाला जो है ना, तो जिसका इस्तिकबाल किया गया वो जमाना, मुस्तकबल, ठीक हो गया। ये हमारा क्या था बच्चों, इतनी सी बातें थी बस। अभी भी आप कहते हैं कि उस्ताद जी बड़ा मुश्किल चीज है, क्या मुश्किल है इसके अंदर, इसमें क्या मुश्किल है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इसमें मुश्किल क्या है।